اللہ تعالیٰ نے مرد اور خواتین کی جو تقویم کی ہے بطور قوام اور ایک فراش کے، یہ ایک حقیقت ہے، بالکل اس سے سلم و انحراف نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ بالکل مرد کو بالکل اللہ تعالیٰ نے قوام بنایا ہے، اور اگر پیدائش کے اعتبار سے بھی دیکھا جائے تو مرد کی پیدائش ہی سب سے پہلے کی گئی۔ ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا گیا اور پھر ان کے ذریعے سے عورت کی تخلیق کی گئی۔ اسی طرح دیگر معاملات میں ہم دیکھتے ہیں تو نکاح کے معاملے کو دیکھیں کہ جب طلاق کا معاملہ آتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بیدہ عقدۃ النکاح، کہ مرد کے ہاتھ میں ہی نکاح کی گرہ ہے، شکریہ کیونکہ ہے۔ عورت جلد باز ہوتی ہے، اور جلد بازی کی بنا پر بعض معاملات ایسے ہوتے ہیں کہ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ وہ اپنے جذباتی ہو ہسبینڈ سے جاتی ہے۔ طلاق کا یہ مانگتی ہے کہ بھائی مجھے طلاق دے دیں، جبکہ ہماری شریعت ان تمام باتوں کو، جو طلاق کے سلسلے میں یا طلاق کا پیش خیمہ بن رہے ہیں، وہ تمام چیزوں کو منع فرماتی ہے، ناپسند کرتی ہے۔ اسی طرح دیکھا جائے تو گواہی کا جہاں معاملہ ہو، تو اگر خاتون تنہا ہو، چار ہو، تب بھی اس کی گواہی معتبر نہیں ہوتی۔ حدود و قصاص میں تو بالکل اس کی گواہ معتبر ہوتے نہیں ہے۔ اس کے علاوہ ہاں دیگر ہم باتوں میں اگر دیکھیں کہ خاتون کا اعتبار کیا جا رہا ہے تو اس کی گواہی معتبر ہوتی ہے، جیسے چاند دیکھنے کے اعتبار سے، بچے کی ولادت کے اعتبار سے، یا حدود کے علاوہ جو دیگر معاملات ہوتے ہیں نکاح میں گواہ بننے کے اعتبار سے۔ لیکن اس کا مقصد ہرگز یہ نہیں ہے کہ عورت بالکل ہی عضو معطل اسے اسلام نے قرار دیا ہے، ایسا بالکل نہیں ہے۔ یہ ہمارا اسلام ہی ہے جس نے عورت کو زمین کی تہ سے نکال کر آسمان کی بلندیاں فراہم کی، اور ان میں سے ہی خدیجہ، عائشہ اور فاطمہ بنی۔ معاشی طور پر اگر ہم دیکھیں کہ عورت ایک معاشرتی نظام کو کس طرح فروغ دے سکتی ہے، تو ہم حضرت خدیجہ کو دیکھیں کہ وہ باقاعدہ کاروبار کرتی تھی۔ حضرت اسما بنت ابوبکر ہے، حضرت زبیر بن العوام ان کے شوہر تھے، یہ ان کے خاندان کے جو باغ تھے ان میں خدمت کر کے باقاعدہ، کیونکہ یہ زبیر بن العوام سے جب ان کی شادی ہوئی تھی تو ان کے پاس اس باغ کے علاوہ کوئی اور چیز تھی ہی نہیں کہ جس سے وہ ان کے نفقے کا انتظام کرتے، لہٰذا انہوں نے خود ان کی مدد کر کے اور اس میں ان کا ساتھ دیا، اور ہماری شریعت نے اسے ناپسند نہیں فرمایا۔ حضرت جابر بن عبداللہ فرماتے ہیں کہ میری خالہ مطلقہ تھی، تو جب مطلقہ خاتون کو، حالانکہ دیکھیں ہماری شریعت کی جانب سے نفقہ بھی ملتا ہے، اس سے خرچ کا تمام اس کو حاملہ ہوتی ہے یہ خاتون، لیکن اس بالکل کے باوجود بھی جب وہ اپنے گھر سے نکل کر اپنے باغ میں، اپنے شوہر کا جو ان کا باغ تھا اس سے کچھ اپنا خرچ چلانے کے لیے وہ گئیں، تو ہماری شریعت نے انہیں منع نہیں فرمایا، کیونکہ اگر ہم ایک فطری عمل کو دیکھیں یا ضرورت کو ہم دیکھیں تو ضرورت بہت سارے معاملات میں استثناء فراہم کرتی ہے، اور اسی معاملے کو دیکھتے ہوئے وہ باب جسے ہم کہتے ہیں باب الخروج المتوفى عن بالنہار، یعنی جو متوفى جن کے شوہر کا انتقال ہو گیا ہے اس کو بھی اس میں شامل کیا گیا، حالانکہ حدیث میں ان کا ذکر نہیں ہے جن کے شوہر کا انتقال ہو گیا، یہ صرف ایک مطلقہ خاتون کا ہے۔ اسی طرح اگر اصول تو یہی ہے کہ عورت کو معاشی ذمہ داری سے سبکدوش قرار دیا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ عورت والد کا نفقہ پاتی ہے، بیٹی ہونے کے اعتبار سے، بیوی ہونے کے اعتبار سے شوہر کا نفقہ پاتی ہے۔ اسی طرح اگر والدین نہ ہو تو بھائی وغیرہ اس کے نفقے کے ذمہ دار ہوتے ہیں، لیکن یہ نہیں ہے کہ بالکل عورت کو بالکل ذمہ داری نہیں دی گئی یا اس سے کبھی ذمہ داری میں کام نہیں لیا گیا۔ اگر ہم لیا اپنے گیا۔ پولیٹیکل معاملات کو دیکھیں تو پولیٹیکل معاملات میں ہمارا یہ اصول ہے کہ عورت کو امام نہیں بنایا جائے گا، لیکن عورتوں کو امام نہیں بنایا جاتا۔ عورتوں کی نماز جو اگر وہ اذان اگر کہیں پہ دے دیں تو اس کو مکروہ تحریمی قرار دے کر اسے دہرانے کا حکم دیا گیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ عورت کو امارت تو نہیں دی جائے گی، لیکن اس کے علاوہ بہت سے ملی معاملات ایسے ہیں کہ جہاں پہ اگر دائرہ شریعت کا لحاظ رکھتے ہوئے ان کی آراء و مشاورت کا احترام کیا جائے تو یہ غلط نہیں۔ جیسے حضرت عائشہ اور بعض ازواج مطہرات ایسی ہیں خلفائے راشدین کے زمانے میں، وہ اپنی قیمتی آراء سے فائدہ پہنچاتی تھی۔ حضرت عمر کا خواتین کے مہر کے معاملے میں تعین کا معاملہ کسی سے ڈھکا چھپا نہیں ہے، آپ نے فرمایا کہ خواتین کا جو مہر ہے اسے صرف 40 اوقیہ مقرر ہونا چاہیے، تو وہیں پہ مجمع میں موجود ایک خاتون نے اس پہ انہوں نے منع فرمایا، انہوں نے ان کے جب حضرت عمر نے ان سے استفسار کیا تو انہوں نے قرآن مجید کی ایک آیت پیش کی بالکل کہ اللہ بڑا تعالیٰ نے خوبصورت جب اس مثال کی ہے۔ تعین بالکل نہیں کی ہے تو پھر ایک فرد کس طرح سے اس میں رد و بدل کر سکتا ہے؟ تو ان کی حضرت عمر کی دیکھیں اس وقت ایک حکمران تھے، لیکن انہوں نے کتنی زیادہ فراخ دلی کا مظاہرہ کیا اور ان کی اس رائے کا احترام کیا، اور احترام کیا، بالکل اس کی بالکل تعین نہیں کی۔ اسی طرح اگر ہم معاشرتی بہبود و فلاح کو دیکھیں تو اس میں بھی جدوجہد و صحیح و کوشش ہر فرد معاشرہ کا فریضہ ہے، اس میں صرف مرد حضرات جو ہیں وہ خاص نہیں ہے، اور ایسا نہیں ہے کہ اسلام یہ نہیں کہتا کہ خاتون اپنے گھر سے نہ نکلے، ضرورت کی بنیادوں پر جب اس کا کوئی خرچ چلانے والا نہ ہو
اس کے شوہر کا انتقال ہو جائے یا شوہر معذور ہو جائے یا کوئی اس کا خرچ چلانے سے انکار کر دے تو ضرورت ان سے نکلنا ہی پڑے گا. تو خواتین اگر میڈیکل کے شعبے سے وابستہ ہو کر خصوصاً عورتوں کے امراض و مشکلات میں معاون ہو سکے، جیسا کہ بعض صحابیات روایت فرماتی ہیں کہ جیسے حضرت ربیع بن معوذ یہ فرماتی ہیں کہ ہم جہاد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ شریک ہوا کرتے تھے، اور شرکت میں ہم جہاد میں زخمیوں کی مرہم پٹی کرتے، مقتولین کی منتقلی کرتے. حضرت انس فرماتے ہیں کہ حضرت ام سلیم انصاری خواتین غزوات میں جو ہمارے غازی تھے ان کو پانی پلایا کرتی تھی. شہداء کو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ام سلیم غزوہ احد میں بچے بھر بھر کر لا کر وہ پانی پلایا کرتی تھی. کھانوں کی تمام ذمہ داری ان کے پاس تھی، سامان کی حفاظت. اسی طرح تعلیمی سرگرمیاں، کیونکہ انسان جب تک تعلیمی میدان میں آگے نہ بڑھے اس کا کوئی معاشرتی مقام ہو ہی نہیں سکتا. اور مرد کا جو ایک مرتبہ اللہ تعالیٰ نے دیا ہے اس سے انحراف ہم نہیں کر سکتے. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ تو فضل ہے اللہ کا، یوتی ہی میں یشاء. اللہ جسے چاہے اللہ تعالیٰ نے مردوں کو قوام بنایا، انہیں افسر بنایا. یہ اللہ کی مرضی ہے اور اللہ کی عنایت ہے، وہ جسے چاہے دے. لیکن تعلیم حاصل کر کے خواتین خدمات کا ایک اہم اور نسبتاً آسان اور زیادہ بارآور مفید میدان جو ہے یہ تعلیمی میدان ہے، جو خود زیور تعلیم سے آراستہ ہو کر دوسروں کو بھی اس تعلیم سے زینت دے سکتی ہیں. کیونکہ طلب العلم فریضہ علی کل مسلم، یہ صرف مسلمان مرد کے لیے نہیں ہے خاص. نبی کریم نے یہ بھی فرمایا ہے کہ 3 لڑکیوں کی کفالت، تعلیم، حسن سلوک اور نکاح جس نے کیا تو اسے جنت کی ضمانت فراہم کر دی گئی. حضرت عائشہ کے علم اور کثرت روایت سے ہم لوگ بخوبی واقف ہیں کہ آپ سے 2000 سے زائد احادیث آپ سے شاید مرئی ہیں. جلیل قدر صحابہ آپ سے علم سیکھنے آتے تھے.